عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر 24 علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ تو یہ 1930۔ بیٹا یہ شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے، MCQ اس کا پوائنٹ بھی ہے۔ مسلمانوں نے بر صغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے۔ تشخص کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ الگ پہچان۔ تشخص مین الگ پہچان تسلیم کی جائے۔ اس سلسلے کی کڑی علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 ہے۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی حقوق کو سلب کا معنی کھینچنا، حق کو ضائع کرنا، حق چھیننا۔ لہذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اس طرح پیش کیا۔ بیٹا میں نے یہاں کوشچن بنا دیا، علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کن الفاظ میں کیا؟ یہ بیٹا اس کا آنسر کہاں سے آئے گا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے۔ مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ یہاں تک بیٹا اس کا آنسر آئے گا۔ اچھا آگے ایک ہم اور کوشچن بھی بنا سکتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ مسلمان بر صغیر کے بارے میں قائد اعظم کی کیا خواہش تھی؟ مسلمانان بر صغیر کے بارے میں یا بر صغیر کا مسلمانوں کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خواہش تھی؟ تو آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ وہ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان بر صغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں، اور علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دیا۔ یہاں تک اس کا آنسر آ جائے گا۔ اور 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کے تصور کو پاکستان کا نام دیا، اور قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی، مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔ اب آپ میں دیکھیں بیٹا، گول میز کانفرنسیں کب اور کہاں منعقد ہوئیں؟ یہ دوسرا کوشچن بنایا۔ یہ دیکھیں بیٹا کالم بنا ہوا ہے، اس کالم کے اندر آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا آنسر موجود ہے۔ پہلی گول میز کانفرنس 1930 میں، اور دوسری 1931 میں، اور تیسری 1932 میں لندن میں منعقد ہوئی۔ تین گول میز کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی؟ گول میز کانفرنس، پہلی گول میز کانفرنس 1930، دوسری 1931 اور تیسری 1932 میں لندن میں منعقد ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں بیٹا 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے بر صغیر میں ایک نیا آئین متعارف کرایا، جس میں صوبائی خود مختاری کو اولیت دی گئی۔ اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کرائے گئے، جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوششیں کی، مسجدوں کے بغیر شور و غل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، سکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کو ماتھے پر تلک لگانے کا کہا جانے لگا، اور مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی بندے ماترم ترانہ گانے پر مجبور کیا گیا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ یہ دیکھیں بیٹا میں نے تیسرا کوشچن بنایا، محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب کب اور کہاں نوازا گیا؟ 1938 میں
1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا، اور 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 میں یوم نجات منایا۔ دیکھیں بیٹا، یہاں پر ہم نے کوشچن نہیں بنایا لیکن آپ بنا سکتے ہیں، مسلمانوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کی اپیل پر یوم نجات کب منایا؟ یوم نجات کب بنایا؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر جب کانگریسی 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ اب آتے ہیں بیٹا قرارداد لاہور۔ قرارداد لاہور 1940، یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی۔ پیش کس نے کی؟ شیر بنگال مولوی اے فضل الحق نے پیش کی۔ قائد اعظم نے اپنی صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور دو قومی نظریہ پر تفصیل روشن ڈالی۔ آگے آ رہا ہے بیٹا قرارداد کا متن، یہ بطور شارٹ کوشچن کے بھی آ سکتا ہے بیٹا۔ متن کہتے ہیں اس تحریر کو جو اس کے اندر پیش کی گئی، اس لیے اس کو ہم اس عبارت کو، اس تحریر کو متن کہتے ہیں جو اس قرارداد کے اندر پیش کی گئی۔ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے، یعنی جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے کہ علاقوں میں مناسب رد و بدل کے ساتھ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ گاندھی اور ہندو نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ برطانوی پریس نے لاسٹ بیٹا میں نے سیکنڈ لاسٹ قرارداد لاہور کو برطانوی پریس نے کیا قرار دیا؟ اس کا آنسر بیٹا میں نے یہاں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا اور اس قرارداد کے صرف 7 سال بعد مسلمانان برصغیر نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ اب آتے ہیں بیٹا کرپس مشن 1942، یعنی آپ یہ کوشچن بنا سکتے ہو کرپس مشن کب برصغیر آیا، ہندوستان میں آیا؟ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ کرپس مشن 1942 میں ہندوستان آیا۔ دوسری جنگ عظیم 1939 تا 1945 کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ آگے بیٹا دیکھیں میں نے لکھا ہے کرپس مشن کی 3 تجاویز تحریر کریں۔ کرپس مشن کی 3 تجاویز تحریر، اس کا پیج لکھا ہوا ہے بیٹا، پیج نمبر 26 کے اوپر ہے۔ اس میں سے آپ کوئی سی، یہ 4 دی گئی ہیں، ان میں سے آپ کوئی سی 3 لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے محتاط ہوگا لیکن اندرونی بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کس طرح دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ نمبر 2، دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ تمام شعبے ہندوستانیوں کو سپرد کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توسیع کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ با اختیار ہوں گے، ہم مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد ریاست قائم کر لیں گے۔ نمبر 4، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے بیٹا ان میں سے کوئی سے 3 لکھنے ہیں۔ سر اسٹیفورڈ کرپس کی یہ تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دی۔ مسلمانوں کا مطالبہ صرف علیحدہ مملکت کا اصول رہا جس کو کانگریس ماننے کے لیے تیار نہ تھی، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی جدوجہد تیز کرنی پڑی۔ 1945 میں ویول پلان پیش ہوا جس کے خلاف قائد اعظم چٹان بن گئے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی جسے انگریز نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بیٹا یہاں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور بیٹا یہ میں نے 5 شارٹ کوشچن آپ کو بتا دیے جو اس کے اندر موجود ہیں، اور یہی 5 شارٹ کوشچن آپ نے بطور ہوم ورک کے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔
پھر بھی بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔